ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے۔ یہ جتنے نغمات گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں۔ منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا۔ ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو۔ دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے۔ تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے، تبارک سن کر کے سوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ لفظ ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا مباحثہ کر رہی ہے، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے۔ جنت میں جا کر کے وہاں سے تکیہ بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں، اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی۔ کون ہے ہمارا رفیق، کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن کو گانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے؟ سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا، اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں، کوئی ایسا نغمہ سن لیں، سیڈ پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں، تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا، غم بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک علاج بتاتا ہوں، بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے قلب کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے۔ جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے، دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے، پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے لگتا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی، تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گی۔ اور آخری بات کی طرف میں آتا ہوں، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک مضبوط اسلحہ دے کے جاتا ہوں، مضبوط ہتھیار۔ کیسے روکو گے؟ آنکھیں بچتی نہیں ہیں، زبان رکتی نہیں ہے، بے حیائی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ لوگ آج شارٹ کٹ علاج زیادہ چاہتے ہیں۔ ہاں، کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پہلے کافی موٹے تازے دکھتے تھے، ابھی دبلے اتنے کیسے ہو گئے ہو؟ میاں بہت محنت کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسی سزا کی وجہ سے جسم گل گیا ہے۔ دن میں 8 کلومیٹر چلتا تھا، محنت کیا، اب کسی کو بتایا
کہ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں، ان کو کوئک علاج چاہیے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بیوقوف ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جا کر کے اپنے آپ کو برباد بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہا صبح سے شام تک 5 کلو کم ہو جائے گا، چلا گیا اس کے پاس بھی۔ یہ جو فطرت ہے نا، کوئک علاج چاہیے، نہیں میرے عزیزو، دنیا میں کوئی بھی اتنی آسانی سے چیز نہیں ملتی، اور جو مل جاتی ہے پھر وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک ہی چیز ہے کوئک علاج، وہ صرف اور صرف رب العالمین کا سجدہ ہے، بہت تیزی سے جو اثر لاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو بغیر محنت کے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ ایسا جو ان بے حیائیوں پر کنٹرول کرنا مجھے سکھا دے۔ تھوڑی محنت تو ضروری ہے، تھوڑی محنت تو آپ کو ضروری ہے، لیکن ایک ایسا ہتھیار میں دے کر کے جاتا ہوں، دیکھنا آپ خود عمل کر کے میری طرف سے۔ کثرت سے صبح سے لے کر شام تک جہاں بیٹھو، جہاں کھڑے رہو، جہاں انتظار، جہاں کہیں پہ بھی اپنی زبان پر درود پاک پڑھنے کا ورد جاری رکھو، پڑھتے رہو، صرف اور صرف یہ پڑھتے رہو، اور پھر آپ محسوس کرو گے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، میں کہتا ہوں اگر آپ کی غیر توجہی کی وجہ سے، آپ کی معلومات کے بغیر آپ کے سامنے حرام رزق آ بھی گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی پیدا ہو جائے گی، تمہارے منہ میں متلی آنے لگ جائے گی، تم کھا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری حفاظت کر دے گا، اس لیے کہ وہ غیرت مند خدا ہے، غیرت مند رسول ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان زبانوں کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا جو اللہ کے ذکر کے لیے کھل رہی ہیں اور اس کے حبیب پر درود کے لیے کھل رہے ہیں۔ کثرت سے آپ درود پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ میں نے سنا تھا شاعر مشرق اقبال کے متعلق، ڈاکٹر اقبال کو سنا ہوگا، ایک ہی شعر ہزاروں بار پڑھا گیا لیکن آج بھی اس میں ایک جان نظر آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جملہ ہی تو ہے نا، شعر ہی تو ہے، ہزاروں شعروں پر بھاری شعر ہے۔ اقبال نے ایک دو شعر نہیں لکھے، ہزاروں شعر لکھے، لیکن اتنا اثر ہے کہ ہر مجمع میں، اور ایک بار نہیں 1000 بار پڑھو، اثر آج بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اقبال کے ان اشعار میں اثر کیسے اتنا؟ تو اقبال نے کہا تھا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ میں نے یہ سنا تھا، اگر یہ بات ہے تو میرے عزیز و زبان کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے خود بھی اپنی عادت یہ بنا رکھی ہے، سفر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ اس سے کئی چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے، دوسروں کی غیبت کرنے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے، اور اپنی زبان کو غلط چیزوں کی عادت ڈالنے سے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے، تو آج سے ان چیزوں کی عادت ڈال لو، اللہ تعالیٰ ان بے حیائیوں کو ہمارے اندر آنے سے محفوظ فرماتے۔ اور میرے عزیزوں، معاشرے کے اندر جو بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اپنے رزق پر کنٹرول کرو۔ ہر جگہ کھانے کی نہیں ہوتی، تم بھینس نہیں ہو، تم بیل نہیں ہو جہاں ہرا گھاس دکھا اور منہ ڈال دیا، ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہمیشہ رکھو۔ ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو تمہاری نسلوں پر بھی اثر کرتا ہے، نسلوں پر بھی اور تمہارے اعمال پر بھی۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سنا تھا میرے استاد سے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، بہت پرہیزگار۔ سفر کرنے کے وقت ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی، ایک بڑا مالدار آدمی بھی اس پہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتر گیا اور وہ اپنا سوٹ کیس چھوڑ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو بہت ہی پرہیزگار عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو مجھ سے صبح سے ملے ہوئے تھے ان کا سوٹ کیس چھوٹ گیا، اٹھایا تو دیکھا وہ کھلا ہی تھا، بے شمار اس کے اندر مال و دولت، پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی اور جویلری بہت ساری تھی۔ دیکھا اتنے کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، اور بیچارہ ایک مولوی
غریب آدمی جس کی تنخواہ آج کیا ہوا کرتی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے کی، یا تقریباً 50 سے 100 سال کے عرصے کے بیچ میں، دل میں برا نہیں آیا، کہا کہ نہیں، اس کو ڈھونڈ کر کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا۔ ایک امانت داری تھی۔ وہ صاحب علم شخص کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، سٹکیس سے یا کسی طرح سے پتہ لگایا، تو ایک شہر کا رہنے والا تھا، 2 یا 3 دن لگ گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ صاحب گئے اس کے گھر پر، وہ شخص باہر آیا تو دیکھا، پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹرین والے مسافر ہو؟ کہا ہاں میں وہی مسافر ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا سوٹکیس چھوٹ گیا۔ وہ فوراً گلے لگ گیا، کہا اس میں تو کتنی بڑی جمع پونجی تھی میری، 1 2 نہیں، تقریباً اس میں لاکھوں کی مالیت کی چیزیں موجود تھی۔ لیا اور کہا آپ جیسا فرشتہ صفت انسان میں نے نہیں دیکھا آج کے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں، مال ملا ہے لے کر کے چلا جاتا، نہ میں تم کو کچھ کہہ سکتا تھا، معلوم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا دین یہ نہیں سکھا تھا، میرا دین یہ نہیں سکھا تھا، امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص نے دے تو دیا۔ اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی تھا، اس نے کہا میں سارے لوگوں کو بلا کر تمہارا تعارف کراؤں گا، آپ مہمان بن جاؤ، میرے گھر پہ مہمان بنایا، بہت خاطر تواضع کیا، بہت عزت، گھر میں دعوت عام تھی، لوگ آئے، سب کے سامنے اس سیٹھ نے، اس مالدار آدمی نے اس مولوی کی بڑی تعریفیں کی، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ایک دن رکایا، دوسرا دن آیا، تیسرے دن وہ جانے والے تھے، کہا کہ اب مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جس کمرے میں ان کو رکایا گیا تو غسل خانہ بھی تھا، یہ بیچارے مولوی صاحب گئے غسل خانے میں، اس سیٹھ کی جو عورت تھی وہ ابھی نہا کے گئی ہوئی تھی، اس کا ہار سونے کا وہاں لٹک رہا تھا، یہ نہائے اور وہ ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، چوری کر لیا۔ تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہار تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، اس کو رکھ لیا، دبا لیا، کہا یہ لے کے جاؤں گا اس کے گھر سے۔ اور پھر وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس سیٹھ کی عورت جو ہے، اس کو یاد آیا غسل خانے میں اپنا ہار چھوڑ کر کے آئی، آ کر دیکھتی ہے تو ہے ہی نہیں ہار، تلاش ادھر ادھر، وہ گھبرائی، کہا کہ میرا بہت قیمتی ہار ہے، میری ماں کا دیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ اور میرے بعد یہ مولوی صاحب ہی گئے تھے نہانے کے لیے، اور کون گیا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہے میرا ہار چوری ہو گیا، اور پتہ نہیں وہ مولوی صاحب ہی گئے تھے۔ تو اس نے غصے میں اتنا ڈانٹا اور کہا جو اتنا بڑا سٹکیس ہمارا لا کر کے دیا ہے اس پر تو شک کر رہی ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس نے رونا دھونا شروع کیا، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، سب جگہ تلاشی لی گئی، اخیر میں وہ جب صاحب جانے والے تھے تو پھر اس سیٹھ نے کہا اپنے خادم سے دیکھو ذرا ان کی بھی تلاشی لے لو، سب کی لے لے۔ ان کی تلاشی لیے تو ان کے پاس وہ ہار مل گیا۔ یہ سیٹھ کا تعجب کا اور بڑا مسئلہ، کہا کہ آدمی نہیں سمجھ میں آیا، رکھنا تھا تو میرا سوٹ کیس ہی رکھ لیتا، پورا مال رکھ لیتا، ارے وہ لوٹانے کے لیے آیا اور چھوٹا سا ہار دبا کر جا رہا ہے۔ وہ رونے لگ گئے، وہ صاحب علم شخص تھے، کہا کہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے یہ ہو گیا، کیسے ہو گیا مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ جو میری اب بے عزتی ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے سیٹھ سے انہوں نے جو جملہ کہا وہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ کہتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے، جب تک میں تیرا سٹکیس لا کر کے دیا تھا اس وقت تک میں حلال کھاتا تھا، اور 2 دن تیرے گھر میں جو مہمان نوازی ہوئی، یہاں جو کھایا، اس رزق کا اثر ہے کہ میں تیرا ہار چرا لیا، یہ تیرے گھر کے کھانے کا اثر ہے۔ میرے عزیزو، بہت جلدی انسان کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، اپنے رزق پر کنٹرول کرو، اور یہ لقمے جب جاتے ہیں تو بے حیائی بھی پیدا کرتے ہیں، اور گھروں کی برکتیں بھی اور نسلیں بھی خراب کرتی ہیں۔